بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 147 اور یہ 5ویں قسط ہے۔ ناظرین، 196 یہ صفحہ نمبر ہے، اردو میں ہے یہ واقعہ، اور قصص الانبیاء اس کتاب کا نام ہے۔ اور یہ جو واقعہ ہم پیش کر رہے ہیں اس کا ہیڈنگ ہے، یعنی بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنا احوال اسکندر ذی القرنین کا۔ حضور کا امتحان لینا چاہ رہے ہیں کافر لوگ کہ انہیں پتہ ہے یا نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں اور حضور اس کا جواب دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء، جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات، سچے قصے بیان کیے جاتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ناظرین، تصنیف ہے مولانا عبد المنان رحمۃ اللہ علیہ، ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے تیرے نور سے وابستہ میری بود و نبود، باغباں ہے تیری ہستی پہ گلزار وجود، میرے بگڑے ہوئے کاموں کو بنایا تو نے، بار جو مجھ سے نہ اٹھا وہ اٹھایا تو نے، تو اگر اپنی حقیقت سے خبردار ہے، نہ سیا روز رہے پھر نہ سیا کار رہے۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 174 اور صفحہ 196 اور واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، فَلَمَّا جَاءَ الْحَقَّ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ۔ پھر جب پہنچی ان کو ٹھیک بات ہمارے پاس سے، کہنے لگے کیوں نہ ملا اس کو رسول جیسا ملا تھا موسیٰ کو۔ ناظرین، جنہوں نے ان کو چنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جنہوں نے ان کو نہ چنا تھا اور جن لوگوں نے ان کو چن لیا تھا، وہ اس لیے پچھتائے کہ کیوں نہیں زیادہ چنے۔ سکندر ذی القرنین نے حکماء سے پوچھا کہ جو پتھر اسرافیل نے مجھے دیا ہے، اس میں کیا مؤاجرہ ہے؟ حکماء نے کہا کہ تم اپنا پتھر ایک ترازو میں ایک طرف رکھو اور پھر سب پتھر ایک دوسری طرف رکھو کہ کس کا پتھر وزن میں بھاری ہوتا ہے۔ یہ ایسا کیا گیا تو دیکھا کہ سکندر ذی القرنین کا ہی وہ پتھر وزن میں بھاری تھا جو ان کو حضرت اسرافیل علیہ السلام نے دیا تھا۔ پھر سکندر ذی القرنین نے اپنے حکماء سے دریافت کیا کہ اس میں کیا اسرار ہے؟ وہ بولے کہ اب سب کے پتھر اتار کر اس پلے میں ایک مشت خاک رکھ دو۔ جب ایک مشت خاک کو پلے میں رکھا تو دونوں پلے ترازو کے برابر آئے، دونوں طرف برابر رہے۔ پھر پوچھا کہ اس میں کیا بعید ہے، کیا بھید ہے؟ حکماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرق سے مغرب تک بادشاہ دی ہے، تو بھی تم کو سیری نہیں۔ اللہ نے مشرق سے مغرب تک بادشاہ دی ہے تو بھی تم کو سیری نہیں، مگر تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا پیٹ اور کھوپڑی کی خواہش ایک مٹھی خاک سے بھرے گی جو گورستان میں نصیب ہوگی۔ جب سکندر ذی القرنین نے یہ بات سنی تب تمام لشکروں کو اپنے پاس سے رخصت کیا اور سب اپنے اپنے ملک میں واپس چلے گئے، اور سکندر ذی القرنین یہیں رہ گئے اور پھر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے، اور پھر چند روز بعد ہی انتقال کیا اور پھر سونے کے تابوت میں وہیں مدفون ہوئے۔ اور یہ بھی بذریعہ ایک خبر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذی القرنین نے اپنے مرنے کے وقت اپنی ماں کو وصیت کی تھی کہ بعد موت کے میری روح کو ثواب بخشو اور یتیم، اسیر، غریب، مسکین
بیوہ بےکس محتاجوں کو خوب کھانا کھلانا اور ان سے میری مغفرت کی دعا کرانا۔ جب ان کی ماں کو یہ خبر پہنچی تو وہ زار زار رونے لگیں اور بعد مرنے کے ان کی وصیت کو پورا طور سے بجا لائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احوال سکندر ذی القرنین کو اور سوالات مذکورہ سے ابو جہل اور مکہ کے کافروں کو اور وہاں کے یہودیوں کو جواب دیا، سب کافر سن کر متحیر ہوئے اور بولے یہ سچ کہتے ہیں اور بالکل تورات و زبور کے یہ جوابات بتاتے ہیں اور اس میں ذرا بھی فرق نہیں ہے۔ پس سوائے ابو جہل کے اور سب کے سب رسول خدا پر ایمان لے آئے اور ابو جہل سے حضرت نے فرمایا کہ اب تم کو معلوم ہوا یا اب بھی شک میں ہو؟ کہو اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہوں یا نہیں، اور اگر تم کو کچھ اب بھی شک ہو تو پھر پوچھو۔ تب اس لعین نے کہا کہ تم تو ایک ساحر ہو، تم تو ایک ساحر ہوا اور دوسرا ساحر موسیٰ تھا، تم تو ایک ساحر ہوا اور دوسرا ساحر موسیٰ تھا، ہرگز تمہارے دین میں نہیں آؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کافروں کے بارے میں، فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِیَ مِثْلَ مَا أُوتِیَ مُوسَىٰ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِیَ مِثْلَ مَا أُوتِیَ مُوسَىٰ۔ پس جب پہنچی ان کو ٹھیک بات ہمارے پاس سے، کہو انہوں نے کیوں نہ ملی پیغمبری جیسی ملی تھی موسیٰ کو۔ یہ